بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی اثر رکھتا ہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان اپنے فتح کیے گئے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے۔ سلطان ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ان کو ایک گھر سے رونے کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی اونچی آواز میں رو رہا ہو اور چلا بھی رہا ہو۔ اس آواز میں اتنا درد تھا، اتنی شدت تھی کہ سلطان وہاں رک گئے اور انہوں نے سننے کی کوشش کی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ سلطان کو یہ سنائی دیا کہ ایک ماں اور بیٹے کے درمیان کچھ تکرار ہو رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ سلطان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت لے کر اندر چلے گئے۔ سلطان نے اندر جا کر دیکھا کہ ایک ماں اپنے 9-10 سال کے بیٹے کو مار رہی ہے۔ بچہ رو رہا ہے اور بچے کے ساتھ وہ عورت خود بھی رو رہی ہے، لیکن بچہ اپنی ماں کو منع نہیں کر رہا کہ وہ اس کو مارنا بند کر دے۔ سلطان کے لیے یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ سلطان نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ بچے کو کیوں مار رہی ہیں اور آپ خود بھی رو رہی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ کچھ عرصہ پہلے اس بچے کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہم بہت ہی غریب ہیں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور جو پیسے ملتے ہیں اس سے اس بچے کی پڑھائی کا خرچہ پورا کرتی ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے اور بہت بڑا عالم دین بنے، لیکن اس بچے کو یہ احساس نہیں ہے۔ یہ روزانہ مدرسے دیر سے جاتا ہے اور گھر پر واپس بھی دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے یہ کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو مدرسے سے دیر ہو جاتی ہے، اور اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ سلطان نے اس بچے اور اس کی ماں کو سمجھایا اور اس عورت سے کہا کہ آپ اس بچے کو مارا نہیں کریں، ابھی چھوٹا بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ ماں تھی، خاموش ہو گئی اور دوبارہ بچے سے پیار کرنے لگی۔ بچہ بھی ماں کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ سلطان کو یہ منظر بہت اچھا لگا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ سلطان وہاں سے چل دیے کیونکہ ان کو باقی قبیلوں کا بھی دورہ کرنا تھا۔ سلطان کو اسی قبیلے میں رات ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو وہاں رکنا پڑا۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اپنا دورہ شروع کیا۔ اب سلطان بازاروں کا دورہ کر رہے تھے۔ اس دوران سلطان نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہ جب گشت پر ہوتے تو اپنا حلیہ تبدیل کر لیتے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اب سلطان چلتے چلتے پھل اور سبزی کے ٹھیلوں پر پہنچ گئے، جہاں پہ لوگ پھل اور سبزی خرید رہے تھے۔ اچانک سلطان کی نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو کہ اپنی ماں سے مار کھا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ بچہ اس بازار میں گھوم رہا ہے اور جو بھی تاجر اپنے ٹھیلوں کی سبزی یا پھل بوریوں میں ڈالتے تو اس میں سے کوئی سبزی یا پھل زمین پر گر جاتا، یا جو پھل صحیح نہیں تھوڑا سا خراب ہوتا تو وہ بچہ وہ پھل
اٹھا کر ایک جگہ پہ رکھتا جا رہا تھا۔ جو بھی سبزی گرتی وہ بھی اٹھا لیتا۔ سلطان یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور پریشان بھی ہو رہا تھا کہ یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان چھپ کر اس بچے کا تعاقب کرنے لگے۔ جب اس بچے کے پاس بہت سارے پھل اور سبزی جمع ہو گئی تو سڑک کے ایک طرف بیٹھ گیا اور اونچی اونچی آواز میں لوگوں کو بلانے لگا۔ اس بچے کے منہ پر مٹی کی دھول جمی ہوئی تھی، کپڑے بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے اور وہ لوگوں کو اونچی اونچی آواز میں بلا رہا تھا کہ اس سے لوگ پھل اور سبزی خرید لیں۔ سلطان صلاح الدین اپنی زندگی میں یہ منظر پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس بچے کو منع کریں کہ اچانک ایک آدمی ایک ٹھیلے کے پاس سے اٹھا، جس کے ٹھیلے کے سامنے وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنا پھل اور سبزی بیچ رہا تھا۔ اس نے اس بچے کو مارا، بہت غصہ ہوا اور اس کی ساری چیزیں اٹھا کر پھینک دی۔ اس بچے نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی سارا سامان دوبارہ اٹھایا اور ایک دوسرے ٹھیلے کے سامنے جا کر اپنی چیزیں رکھ کر بیٹھ گیا۔ سلطان کا دل چاہا کہ وہ اس آدمی کو منع کرے کہ اس بچے کو نہیں مارو، لیکن پھر سلطان رک گئے کیونکہ انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی ان کو پہچان نہ لے۔ اب اس بچے نے دوبارہ لوگوں کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں اس بچے کے پھل اور سبزی فروخت ہو گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ہی ایک اور کپڑے والی دکان میں چلا گیا۔ اس نے دکاندار کو پیسے دے کر دکان میں اپنا پڑا ہوا تھیلا، جو کہ اس کا بستہ تھا مدرسے کا، وہ اس نے اٹھایا اور مدرسے کی طرف چل دیا۔ سلطان بہت حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بچہ کپڑے بیچنے والے دکاندار کے پاس کیا کرنے جاتا ہے۔ سلطان کو خیال آیا کہ ان کو اس دکاندار کے پاس جانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بچہ آپ کو کون سے پیسے دے کر گیا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس دکاندار کے پاس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اتنی دیر میں بچہ کہیں چلا جائے اور میں اس کا پیچھا نہ کر سکوں۔ سلطان اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ پھر وہ بچہ مدرسہ پہنچ گیا۔ اس بچے کو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی اور وہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچا، اس پر اس کے استاد نے بہت غصہ کیا اور اس بچے کو بہت مارا۔ سلطان نے بیس بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے جلدی سے جا کر اس کے استاد کو منع کیا اور اس سے کہا کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد کہنے لگا کہ یہ بچہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں، اس کو بہت سمجھاتا ہوں، اس کو ڈراتا ہوں، مارتا ہوں، سزا اسی لیے دیتا ہوں کہ یہ بچہ ڈرے اور ٹائم پر مدرسے آئے۔ میں بہت دفعہ اس کے گھر پہ اس کی شکایت لگا چکا ہوں، لیکن یہ بچہ بہت ڈھیٹ ہو چکا ہے۔ یہ مار کھا لیتا ہے لیکن یہ ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ پھر وہ بچہ دوسرے طالب علم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ سلطان نے اس کے استاد کے گھر کا پتہ لیا اور یہ پتہ کروایا کہ وہ اس کا استاد کہاں رہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی روٹین کے مطابق لوگوں کا حال احوال پوچھنے اور بازار میں نکل گئے، لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کی خیالات آتے رہے اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور پھر ان کو یہ سوچ بھی آتی کہ وہ بچہ پھل اور سبزی کیوں بیچتا ہے، پھر کپڑے والے تاجر کے پاس کیوں جاتا ہے۔ معاملہ سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت ہی بے چینی محسوس کر رہے تھے، ان کا تجسس بھی بڑھ رہا تھا۔ پھر سلطان سوچنے لگے کہ آج پھر اس بچے کو اس کی ماں نے مارا ہوگا، وہ کتنا رویا ہوگا۔ سلطان کو اس بچے کا درد بہت محسوس ہو رہا تھا۔ ماں خود بھی کتنی پریشان ہوئی ہوگی۔ مارنے کے بعد پھر دوبارہ بچے کو پیار کیا ہوگا، پھر بچہ ماں کی گود میں سر رکھ کے سو گیا ہوگا۔ یہ ساری سوچیں سلطان کے ذہن میں آتی رہیں۔
اگلے دن سلطان نے صبح فجر کی نماز ادا کی اور جیسے ہی سورج نکلا سلطان اس بچے کے استاد کے گھر پہنچ گئے اور اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے بازار میں فلاں جگہ پر ملنا۔ اب سلطان اس بچے کے گھر پر بھی گئے اور اس کی ماں سے بھی کہا کہ آپ بھی اس وقت وہاں بازار میں آنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے۔ صبح جب سورج نکلا تو بچہ اپنے مدرسے جانے کے لیے گھر سے نکلا اور سیدھا وہ وہیں بازار میں پہنچ گیا۔ اسی طرح اس نے پھل اور سبزی کی اپنا چھوٹا سا ٹھیلا سجایا اور وہیں پہ لوگوں کو آوازیں دینے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس بچے کا استاد اور اس کی والدہ تینوں بازار میں مختلف مقامات پر کھڑے ہو گئے اور چھپ کر اس بچے کو دیکھنے لگے۔ بچہ اسی طرح گندی حالت میں وہ پھل اور سبزی کے لیے لوگوں کو آوازیں دے رہا تھا کہ یہ پھل اور سبزی مجھ سے خرید لو۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئی۔ جب سلطان کی نظر اس کے استاد پر پڑی تو استاد بھی رو رہا تھا۔ پھر اس لڑکے نے وہ سبزی اور پھل بیچے اور دوبارہ کپڑے والے دکاندار کی طرف چل دیا۔ اب سلطان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جو استاد تھا وہ رو رہا تھا۔ اب استاد کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس بچے پہ بہت ظلم کیا۔ ماں بھی روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ بچہ اپنی روٹین کے مطابق مدرسے چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے کپڑے والے تاجر کو پیسے دیے اور آج اس دکاندار نے، کپڑے والے تاجر نے ایک سوٹ دیا اور اس بچے سے کہا کہ اس سوٹ کے سارے پیسے آج پورے ہو گئے ہیں، اب آپ اس کے مزید پیسے مجھے نہیں دیں گے۔ بچے نے وہ سوٹ اپنے مدرسے کے بیگ میں رکھا اور مدرسے چلا گیا۔ آج بھی وہ بچہ 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ سیدھا استاد کے پاس گیا، اس نے اپنا مدرسے کا بیگ اپنی جگہ پر رکھا اور اپنا ہاتھ استاد کی طرف بڑھا دیا کہ مجھے جتنا چاہے آپ مار لیں۔ لیکن آج منظر مختلف تھا۔ استاد نے اس بچے کو مارا نہیں، اپنی کرسی سے اٹھا اور اس بچے کو گلے لگا لیا، اس کو اتنا پیار کیا، اس سے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں غلطی پر تھا۔ استاد روتا جا رہا تھا اور بچے سے پیار کرتا جا رہا تھا۔ سلطان یہ منظر دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گئے۔ وہ سلطان جو کہ ایک بہادر شخص تھا، جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی تھی، کبھی میدان میں نہیں ہارے تھے، دنیا بھر کی جنگیں لڑی، ایک عظیم لیڈر رہے، عظیم حکمران، فاتح، لیکن اس وقت سلطان صرف ایک عام انسان تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس یتیم بچے کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ بہت مشکل سے سلطان نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور بچے سے پوچھا، بیٹا جو آپ اپنے بیگ میں یہ سوٹ رکھ کر لے کر آئے ہیں، یہ سوٹ کس لیے ہے؟ اس بچے نے سلطان کو جو جواب دیا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ بچے نے کہا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور وہ اس کو پھٹے ہوئے کپڑے، خراب ہوئے کپڑے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم نئے کپڑے خرید سکیں۔ میں جب اپنی ماں کو وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری ماں اچھا سوٹ پہنے جو پھٹا ہوا نہ ہو، اس لیے میں یہ مزدوری کرتا ہوں اور میں نے پیسے جمع کیے ہیں تاکہ میں اپنی ماں کے لیے ایک نیا سوٹ خرید سکوں۔ وہ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے میں اس کپڑے کے دکاندار کو دے رہا تھا اور آج وہ پیسے پورے ہو گئے اور اس نے مجھے یہ سوٹ دیا ہے۔
سلطان نے کہا کہ کیا اب یہ سوٹ تم اپنی ماں کو دو گے؟ اس بچے نے جواب دیا، نہیں، میں یہ سوٹ آج اپنی ماں کو نہیں دوں گا، بلکہ میں یہ سوٹ لے کر درزی کے پاس جاؤں گا، اس کو کہوں گا کہ یہ سوٹ سلائی کر دے، تھوڑے تھوڑے پیسے پھر میں بچاؤں گا اور اس درزی کو دوں گا جو میری ماں کے کپڑے سلائی کرے گا۔ سلطان حیران رہ گیا، اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکا۔ سلطان کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سلطان نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہو؟ اس بچے نے کہا، میں اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے میں اندازہ لگا سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ میں اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں اس دنیا میں میرا اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہیں، اور میں اپنی ماں کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا، اور میں اپنی ماں کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس پوری دنیا میں میرا واحد سہارا میری ماں ہے، جس سے مجھے بہت محبت ہے، اور میری ماں ہر وقت میرے لیے دعا کرتی ہے۔ سلطان اس بچے کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ بچہ وہ سوٹ لے کر درزی کے پاس گیا اور اس نے وہ سوٹ اس درزی کو سینے کے لیے دے دیا۔ پھر وہ بچہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب بچہ اپنے گھر پہ گیا اور بچے کو یہ ڈر تھا کہ ماں اس کو پھر مارے گی کیونکہ وہ دیر سے گھر آیا، لیکن جب بچہ آج گھر گیا تو وہاں بھی ایک بدلا ہوا منظر تھا۔ ماں نے بچے کو گلے لگا کر بہت پیار کیا۔ بچہ بہت حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے مارا نہیں۔ ماں نے سارا واقعہ بچے کو سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ بچے نے کہا، ماں میں آپ کے پھٹے ہوئے کپڑے برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ سب کچھ آپ کے نئے کپڑے خریدنے کے لیے کر رہا ہوں۔ ماں روتی جا رہی تھی اور اپنے بچے سے پیار بھی کرتی جا رہی تھی۔ کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو اس بچے نے درزی سے وہ سوٹ لیا اور لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب اس کی ماں نے وہ سوٹ دیکھا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دیکھ رہے تھے۔ سلطان بھی بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ یہ منظر سلطان کے لیے انوکھا منظر تھا۔ سلطان آپ دیدہ ہو گئے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس ماں اور بچے کی محبت دیکھ رہے تھے۔ بچہ اپنے ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا اور ماں کے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں کو لگا رہا تھا۔ یہ اس بچے کی عقیدت تھی، یہ اس بچے کی محبت تھی، اور اس کی ماں کے ہاتھ فضا میں بلند تھے جو اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، بہت بڑا عالم دین بنے۔ بچہ محبت سے اپنی ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ سلطان بہت متاثر ہوا ان ماں اور بچے کی محبت دیکھ کر۔ اس بچے کے دل میں اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، بہت عقیدت تھی۔ مخالف وقت کو ہر بدگماں کو روک رکھا ہے، ہر ایک حاسد کی زہریلی زباں کو روک رکھا ہے، اتر سکتی نہیں مجھ پر اسی باعث کوئی آفت، میری ماں کی دعا نے آسمان روک رکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بہادر انسان تھے جو اپنی زندگی میں کبھی نہیں روئے تھے، لیکن اس واقعے نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت افسردہ کر دیا۔ وہ بہت روئے۔
یہ ایسا واقعہ تھا جس نے ایک عظیم فاتح سلطان کو بھی رلا دیا کہ ایک ماں اور بچے کی محبت کی داستان تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ، اس کو اپنی ماں سے اتنی محبت تھی، اس نے اتنی کوشش کی اور اپنی ماں کے لیے ایک سوٹ خریدا۔ یہ واقعہ سلطان کو ساری زندگی یاد رہا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بھی کوئی یتیم بچہ ہو، اس کے پاس وسائل کی کمی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے تو ایسے بچوں کی ضرور مدد کریں، ان کا سہارا بنیں۔ اللہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔